جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ صدر بائیڈن اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اسرائیل کیوں گئے ہیں، اسرائیل کے بعد انہوں نے سعودی عرب جانا ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ اچھا، صدر بائیڈن جو ہیں جناب، وہ اس وقت اسرائیل کے دورے کے اوپر موجود ہیں، اسرائیل کے اندر، اور وہاں سے انہوں نے سعودی عرب جانا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں جس طریقے سے امریکن میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور امریکن آفیشلز اس حوالے سے انٹرویو دے رہے ہیں، تو بنیادی مقصد یہ جو دورہ ہے، جو اسرائیل کا دورہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل سے براہ راست اڑ کے جانا ہے سعودی عرب، تو یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی اسرائیل سے سعودی عرب۔ اور اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے، جس طریقے سے امریکن میڈیا میں نے آپ کو بتایا اور امریکن آفیشلز رپورٹ کر رہے ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لے کے آنا ہے۔ جی ہاں جی، سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لے کے آنا ہے۔ ماضی کے اندر جو بہت سارے دورے ہوتے تھے، اس میں فلسطین کے ایشو کے اوپر بات ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یاسر عرفات صاحب حیات تھے تو جو بھی پریزیڈنٹ جاتا تھا تو بڑی چیز جو ایجنڈے کے اوپر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے 2 اسٹیٹ سولوشن نکالنا ہے، دونوں ممالک کو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اس قسم کا حل نکالنا ہے کہ فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل والے فلسطین کو تسلیم کر لیں اور 2 ملک بن جائیں، تو کوئی سولوشن نکالیں اس حوالے سے۔ لیکن اب وہ چیز بالکل پیچھے چلی گئی ہے، اور اب جو ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خطے کے عرب ممالک ہیں اور خطے کے جو دوسرے تگڑے ممالک ہیں یا طاقتور ممالک ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اچھا، یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا، وہاں پہ جب وہ پہنچے اسرائیل کے اندر، سب سے پہلے ان کو بریفنگ دی گئی کہ جو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک اس طرح کا وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ عرب ممالک اور اسرائیل مل کے اپنا دفاع کر سکیں ایران کے خلاف، تو اس کے اوپر جو نیا وہ لیزر ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر صدر بائیڈن کو وہاں پہ بریفنگ دی گئی، وہاں پہ ان کو بتایا گیا۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس دورے کو کور کر رہے ہیں، امریکی میڈیا، آدھا میڈیا اس وقت سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آدھا اسرائیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو دورہ ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے ان دونوں ممالک کو قریب لے کے آنا، اور وہ رپورٹ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، آپ میڈیا کے اندر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے ڈائریکٹ فلائٹس جا سکیں گی سعودی عرب، اور اس میں جو بہت سارے اسرائیلی مسلمان ہیں جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، وہ چارٹرڈ فلائٹس لے کے ڈائریکٹ جا سکیں گے جناب سیدھا سعودی عرب حج وغیرہ کے لیے۔ کچھ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ فلائٹس ڈائریکٹ گئی ہیں، کچھ خفیہ فلائٹس گئی ہیں، لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہیں، اور صدر بائیڈن تو خود جناب جہاز لے کے پہنچیں گے سعودی عرب، اور وہاں پہ ان کی پھر بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہونی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر بائیڈن جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت وہ سعودی جو حکومت ہے اس کے خلاف انہوں نے کافی بیانات دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب ان کی ٹون ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اور بنیادی طور پہ وہ دونوں ممالک کو قریب لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ بڑی امپورٹنٹ اہم شخصیات نے بھی سعودی عرب کے دورے کیے ہیں، تو اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، ان کے دورے، ان کا وہاں پہ موجود ہونا، اس کے بعد صدر بائیڈن کا اسرائیل جانا، اور اسرائیل سے پھر ان کا سعودی عرب جانا، اور یہ کہا جانا امریکی حکام کی جانب سے، امریکی میڈیا کی جانب سے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک یعنی سعودی عرب کے تعلقات اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری لائی جائے۔ اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے دیگر اہم جو اسرائیلی شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو وہاں پہ میڈل وغیرہ بھی ملے ہیں، اور بہت ساری وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ جو وہاں پہ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اب اسرائیل جو ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کے سر کے اوپر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا ریلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، خطے کے اندر اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایک طرح سے اس کی سیکیورٹی کا ضامن، اس کی سیکیورٹی کی جو گارنٹی ہے وہ بھی امریکہ دیتا ہے، تو امریکہ کے اوپر بہت زیادہ اس کا انحصار ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدر بائیڈن کے ساتھ جو ان کی لوگ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو سیکرٹ سروس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حفاظتی دستے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہ ڈیوٹیز روٹیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک جو سیکرٹ سروس ایجنٹ ہے، اس کی کوئی تلخ کلامی ہوئی کسی خاتون کے ساتھ، اسرائیلی خاتون کے ساتھ، اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی پولیس نے جناب اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو واپس امریکہ بھیج دیا۔ جی ہاں جی، ہمارے ہاں ریمنڈ ڈیوس آتا ہے، بندوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، نہ وہ پتا ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے۔ یہاں پہ جناب
صرف تلخ کلامی ہوئی اور کہا کہ جناب اس نے اس کو دھکا دیا یا کچھ کیا، تو امریکی صدر کا گارڈ اسرائیل نے پکڑ کے واپس بھیج دیا امریکہ. پہلے اس کو پولیس نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کو ملک بدر کر دیا. یہ ہوتی ہیں جناب وہ ممالک جو اپنے کسی قسم کے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اپنی ساورنٹی کے اوپر، اپنی خود مختاری کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے. آلدو کہ وہ ریلائے سب کچھ اس کے اوپر کرتا ہے. سب سے زیادہ ایڈ جو ہے، فوجی ایڈ، دوسری ایڈ جو ہے وہ اسرائیل کو ملتی ہے. ہر چیز میں امریکہ اس کی مدد کرتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جوہری ہتھیار بھی امریکہ نے اس کو دیے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں آؤ گے تو ہمارے قانون کے مطابق چلو گے. اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کا گارڈ بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم کک آؤٹ کر دیں گے. دوسرا جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، اس حوالے سے بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے. صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب نہ ہو. اچھا، اب اس دورے کی جو اگلی لیگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اگلی لیگ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ لیگ ہے کہ جو وہ پہنچیں گے جب وہ سعودی عرب پہنچیں گے. یہاں پہ اسرائیل کے اندر ان کی جو بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کا جو اوور آل ڈسکشن تھی، اس میں ایک تو ایران کے جوہری پروگرام پہ بات ہوئی، اور بڑی حد تک جو بات ہوئی، جو زیادہ لوگوں سے انہوں نے ڈسکس کی وہاں پہ، وہ مشترکہ ڈیفنس آپ نے کرنا ہے ایران کے خلاف عرب ممالک سے مل کے، وہ جو ایئر ڈیفنس شیلڈ بنانی ہے، اور سعودی عرب سے تعلقات کس طرح بہتر کرنے ہیں. اس لیے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ابھی بھی سفارتی سطح کے اوپر تعلقات نہیں ہے. آلدو کہ سعودی عرب کے جو قریبی حلقے ہیں، قریبی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ممالک ہیں، وہاں پہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں. بحرین کا آپ کو پتا ہے، یو اے ای کا آپ کو پتا ہے، لیکن خواہش امریکہ کی یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل کو سعودی عرب کے قریب لانے کے لیے صدر بائیڈن نے اپنے موقف سے یو ٹرن لیا ہے. جو ان کا موقف تھا سعودی عرب کے حوالے سے، اس کی حکومت کے حوالے سے، اب انہوں نے اس سے یو ٹرن لیا ہے اپنی الیکشن کمپین کے دوران. اور پہلے بھی اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے وہ تمام تر چیز پیچھے رکھ دی ہے. ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کی سعودی عرب سے اگر تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں ہو سکتے. جو دیگر طاقتور ممالک ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان کا نام بھی آتا ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان تسلیم کرے گا، کس طرح کرے گا. اگر سعودی عرب سے پیش رفت ہوتی ہے تو جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، تو پھر یقیناً اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا. لیکن اب ڈائریکٹ فلائٹس بھی جائیں گی جناب، اور ڈائریکٹ صدر صاحب خود بھی اڑ کے جائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ان ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری لائی جائے. آلدو کہ بیک گراؤنڈ میں پہلے ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں پہلے ہی رابطے ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکشن ہو چکی ہیں. پاکستان کا ایک وفد جو ہے اس کو بھی اسرائیل بھیجا گیا، وہ بھی اسی کڑی کا، یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اسی کا وہ سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جناب کس طریقے سے تعلقات کو نارملائز کیا جائے دنیا کے مختلف مسلمان ممالک کے ساتھ. اور وہاں پہ صدر بائیڈن کو شاندار استقبال دیا جانا ہے. وہاں پہ ان کو جسے کہتے ہیں سرکاری، جسے فل پروٹوکول ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اعزازات وغیرہ بھی دیے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں ان کا شاندار استقبال ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر بات چیت ہوگی. باقی تو آئل کے حوالے سے، آئل کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی ہے ایجنڈے کے اوپر کہ اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن مین ایجنڈا جو امریکی سورسز آپ کو بتاتی ہیں، امریکی جو آفیشلز ہیں، وہ جو بیک گراؤنڈ میں بات چیت کر رہے ہیں اور جو امریکی اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو مزید قریب لے کے آنا ہے. اور اس کے ساتھ جب وہ قریب آئیں گے تو پھر اگر آپ کا دوست کسی کے بہت قریب جائے گا تو پھر آپ دوست سے دوستی ختم تو نہیں کرتے، پھر آپ بھی قریب جائیں گے. تو پاکستان کے حوالے سے بھی یقیناً ان کی یہی سوچ ہوگی کہ پاکستان کو بھی قریب لایا جائے. اور جو اہم شخصیات کے دورے ہیں سعودی عرب کے حالیہ دنوں میں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.